اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی رجب میں پیدائش بھی نہیں ہے، وفات بھی نہیں ہے۔ جب سے ہم مصطفیٰ آشنا ہو گئے، جب سے ہم مصطفیٰ آشنا ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب المرجب کا مہینہ ہمارے معاشرے میں یہ کونوں کے نام سے مشہور ہے۔ ہر اسلامی مہینہ کسی نہ کسی رسم و رواج کے ساتھ، بدعت اور خرافات کے ساتھ اس کا نام مشہور کر دیا گیا ہے، جیسا کہ ربیع الاول کو 12 وفات کا مہینہ اور صفر کو خالی کا مہینہ کسی نہ کسی رسم اور بدعت کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا گیا۔ اس کا اصلی نام معدوم ہو گیا۔ بہت ساری عورتوں کو کیا، مردوں کو بھی اسلامی مہینوں کے نام نہیں آتے۔ اسلامی مہینوں کے نام یاد کریں، 12 وفات کا مہینہ، خالی کا مہینہ، کونوں کا مہینہ، یہ بات غلط ہے۔ عورتیں بھی مرد بھی ان کو اسلامی نام آنے چاہیے۔ 22 رجب المرجب کو ایک رسم کی جاتی ہے کونوں کے نام سے۔ اکثر ہمارے بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کونوں کی رسم ہم کیوں کر رہے ہیں، بس دیکھا دیکھی فلاں کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا، اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نفع کیا ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے، فرض ہے، نبی سے ثابت ہے، صحابی سے ثابت ہے، تابعی سے ثابت ہے، سلف صالحین سے ثابت ہے۔ بالکل اس کی تحقیق نہیں کرتے، بس دیکھا دیکھی چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ کونوں کی رسم کیوں کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی 22 رجب المرجب کو پیدائش ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ رسم کی جاتی ہے۔ تو میرا ایک سادہ سا سوال ہے کہ اگر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، کونوں کے علاوہ کوئی اور کام کیوں نہیں؟ نماز نفل پڑھ کے، روزہ نفل رکھ کے، صدقہ خیرات اور کسی چیز کے ذریعے سے کر کے ایصال ثواب کیوں نہیں؟ صرف کونڈے کیوں؟ اور چیزوں کے ذریعے سے بھی تو ثواب دیا جا سکتا ہے، تو یہ کونوں کی رسم ہی کیوں کی جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایصال ثواب کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو ایصال ثواب تو تب ہوگا جب ان کونوں کو، ان مخصوص چیزوں کو آپ غریب، مسکین، محتاجوں تک پہنچائیں گے، ان کو کھلائیں گے، جن کو بھوک ہے، محتاج ہیں جو، آپ خود جب کھائیں گے تو یہ تو ایصال ثواب نہ ہوا۔ اگر اسی کا نام ایصال ثواب ہے کہ خود چیز بناؤ اور خود اس کو کھا جاؤ، تو پھر تو روزانہ آپ کھانا بناتے ہیں، روزانہ اور بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، کھا جاتے ہیں، تو یہی ایصال ثواب کی نیت سے بنا لیا کریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ ایصال ثواب کرنا ہے تو غریبوں، محتاجوں کو کھلائیں۔ اس کے اوپر مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیکھا دیکھی میں، لوگ کیا کہیں گے، ارے تو نے کونوں کی رسم کی ہے کہ نہیں کی، لوگ کیا کہیں گے، پیسہ ہے نہیں، جیب اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، رسم کرتے ہیں۔ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ بیوی مجھے نہیں بیٹھنے دیتی، گھر والے کہتے ہیں جیب میری اجازت نہیں دے رہی، پھر بھی میں نے یہ رسم کرنی ہے۔ اور ایک مفتی صاحب سے میں نے ایک واقعہ سنا، وہ فرما رہے تھے کہ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ بڑے پریشان بیٹھے تھے۔ میں نے کہا ارے کیوں پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے ارے 22 رجب آ گیا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور بیوی کہتی ہے کہ کونڈے بنانے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اس بات کے اوپر میں پریشان ہوں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا بھائی دیکھیں، کونڈے کرنا فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھائی ایصال ثواب کے لیے کرتا ہوں۔ تو مفتی صاحب نے اس سے کہا کہ آپ اگر ایصال ثواب کے لیے یہ کام کرتے ہیں نا، تو آپ کی جیب کے اندر جتنے پیسے ہیں انہی پیسوں سے ایصال ثواب کر لیں۔ 1 روپیہ ہے وہ بھی آپ کسی غریب مسکین کو دے دو گے نا، اس کا ایصال ثواب ہو جائے گا۔ آپ نفل روزہ رکھ کے کر لیں، کوئی اور کام ایسا کر کے ایصال ثواب بھی تو کیا جا سکتا ہے، پھر کونڈے ہی کیوں؟ تو وہ کہنے لگے بھائی لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے کونوں کی یہ رسم نہیں کی، اس کے ذریعے سے ایصال ثواب نہیں کیا۔ تو مجھ صاحب نے کہا دیکھیں یہ ایک رسم ہے کونڈے۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم نے نبی کا طریقہ دیکھنا ہے، صحابہ کا طریقہ دیکھنا ہے، تابعین، تبع تابعین، امام ابو حنیفہ، مجتہدین، فقہاء، علماء، ان کا طریقہ دیکھنا ہے۔ اگر ان کے طریقوں میں یہ چیز پائی گئی تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ان کا یہ طریقہ نہیں ہے، لوگوں نے بس دیکھا دیکھی یہ شروع کر دیا ہے، تو پھر اس کام سے بچا جائے۔ بھائی
اور اسی طرح رسم کی وجہ سے ایک خرابی یہ بھی لازم آتی ہے کہ لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، صبح کی نماز نہیں پڑھتے۔ عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کونوں کا سامان لینے میں صاحب جی مصروف رہا، وہ سامان لاتا رہا، نماز کا وقت ہی نکل گیا۔ صبح کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کو پکانے میں، اس کو جو ہے بنانے میں لگے رہے، صبح کی نماز یاد ہی نہیں رہی۔ جتنے بھی کونڈے بنانے والے ہیں آپ تحقیق کر لیں، وہ عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے، صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یہ بات میں ایویں ہی نہیں کہہ رہا، یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ تو بھائی نماز فرض ہے، آپ فرض کو ترک کر رہے ہیں اور ایک رسم اور ایک رواج اور ایک بدعت کو فروغ دے رہے ہیں، اس کے اوپر وقت لگا رہے ہیں، تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ فرض نمازوں کا آپ اہتمام کریں، یہ کونوں کی رسم چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھیں گے، اس کے اوپر آپ کا فریضہ بھی ادا ہوگا، ثواب بھی ملے گا۔ کونوں کی رسم کریں گے، نماز چھوڑ دیں گے تو الٹا وبال ہوگا، گناہ گار ہوں گے آپ۔ اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی رجب میں پیدائش بھی نہیں ہے، وفات بھی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 8 رمضان المبارک کو ہے اور وفات شوال المکرم میں ہے۔ رجب میں وفات پیدائش نہیں ہے، پھر بھی لوگ کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں نا پتہ ہے کیا ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب المرجب کو ہوئی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب 22 رجب المرجب کو وفات ہوئی، اس وقت سنیوں کی تعداد کثرت میں تھی، شیعہ حضرات بہت قلیل تعداد میں تھے۔ تو انہوں نے اس وقت یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں یہ کونڈے بنانے شروع کیے، اور کثرت سنیوں کی ہونے کی وجہ سے جب سنیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ سنیوں نے تحقیق کی نہیں کی، دیکھا دیکھی سنی بھی لگ گئے۔ آج نہ شیعہ کا پتہ ہے نہ سنی کا، ہر بندہ یہ رسم کر رہا ہے۔ تحقیق کی جائے تو یہ اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کی وفات پہ خوشی منانا یہ تو منافقین کا شیوہ ہے۔ مسلمان نبی کا ماننے والا یہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا، تو اس سے بچا جائے۔ امام جعفر صادق کی نہ پیدائش ہے نہ وفات ہے، آپ بے شک تحقیق کر لینا اس بات کی۔ تو بھائی آپ نے اصال ثواب ہی کرنا ہے تو پھر کونوں کے ذریعے سے ہی کیوں؟ اصال ثواب سے ہم نہیں روکتے، آپ کسی مہینے میں بھی کسی تاریخ میں بھی اصال ثواب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کا بھی کر سکتے ہیں۔ کسی چیز کو مخصوص کر لینا اور تاریخ کو لازم سمجھ لینا کہ اسی تاریخ کو کرنا ہے اور یہی کام کرنا ہے، یہ بدعت بن جائے گا، اس سے بچیں۔ اور دوسری بات، آپ نے اصال ثواب کے لیے یہ کام کرنا ہے تو پھر دوسروں کو کھلائیں، خود نہ کھائیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، ان کے اوپر غور ضرور کیجئے گا، ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کیجئے گا اگر آپ کو اچھا لگا ہے۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔